السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ ایک غریب کی بد دعا کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سیٹھ ساجد شہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری دولت اور زندگی کی تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنی بیگم اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ بہت زیادہ دولت نے انہیں مغرور کر دیا تھا اور وہ غریبوں کی مدد کرنا بلکہ ان سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے پالتو جانوروں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چوکیدار چھٹی پر تھا، مجبوراً انہیں خود دروازے کھولنے جانا پڑا۔ چوکیدار کو برا بھلا کہتے ہوئے جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ضعیف بزرگ کھڑے تھے اور حلیے سے غریب دکھائی دے رہے تھے۔ سیٹھ صاحب نے درشت لہجے میں ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بزرگ نے کہا، اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو، اللہ آپ کے لیے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ ساجد صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا، کیا میں اس لیے کماتا ہوں کہ تم جیسے کام چوروں کی مدد کرتا رہوں؟ ہڑتال والے دن بھی چین نہیں ہے، بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بزرگ نے یہ سن کر کہا، غرور کا سر کبھی اٹھا نہیں رہتا، تم رزق کے لیے ایک ایک نوالے کو ترسو گے۔ انہوں نے فقیر کی بات کو سنی انسنی کر دیا اور ابھی واپس پلٹے ہی تھے کہ خان سامہ کی خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر باورچی خانے میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ خان سامہ زمین پر گرا ہوا ہے اور چائے کی پتیلی اور فرائی پین اس کے اوپر گرا ہوا ہے۔ سیٹھ صاحب کی اہلیہ بیٹے کو ساتھ لے کر میکے گئی ہوئی تھی۔ خان سامہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ساتھ لیا اور قریبی کلینک لے گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے تھے، مجبوراً اس کو بھی چھٹی دینی پڑی۔ ان کو خود کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ دفتر جا کر کچھ کھا لوں گا، لیکن پھر یاد آیا کہ آج تو ہڑتال ہے، دفتر بند رہے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ناشتہ نہ صحیح دودھ پی کر گزارا کر دے۔ یہ سوچ کر انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھا۔ آہٹ کی آواز سن کر ایک بلی بڑی تیزی سے بھاگی۔ وہ پتیلی میں سے دودھ پی رہی تھی۔ بلی ڈر کر بھاگی تو دودھ کی پتیلی بھی گر گئی۔ بلی کو اچھی طرح برا بھلا کہنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر ٹی وی پر ہڑتال کی صورتحال دیکھی جائے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے دن کے 2 بج گئے تھے اور اب بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر انہوں نے باورچی خانے کی دوبارہ تلاشی لے ڈالی۔ انہیں بسکٹ کا ایک ڈبہ ملا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ چونٹیوں نے بسکٹ کو کھا کھا کر برا کر دیا ہے۔ وہ طیش میں آ گئے لیکن نہیں کچھ کر سکتے تھے۔ ہڑتال کی وجہ سے ہوٹل بھی بند تھے۔ فریج میں ایک انڈا نظر آیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تلنے کے لیے اسے توڑا تو وہ گندا نکلا۔ ایک کونے میں ان کو دہی کا رائتہ نظر آ گیا۔ باسی روٹی سے بھی انہیں کھانا شروع کیا ہی تھا کہ انہیں پیالے میں کوئی چیز تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو رائتے میں کاکروچ تیر رہا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر ان کا جی متلا گیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سیٹھ کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی اور وہ روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں فقیر کی بد دعا کے الفاظ گونجنے لگے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ صبح ان کے گھر پر سوالی بن کر آنے والا کوئی عام فقیر نہیں بلکہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اور یہ ان کی بے عزتی کرنے کی سزا تھی جو وہ بھگت رہے تھے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے گاڑی نکالی اور بزرگ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ شام سے رات ہو گئی لیکن بزرگ کا پتہ نہ چلا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جس میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ گاڑی سے اترے اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جھونپڑی میں وہی بزرگ عبادت کر رہے تھے جن سے صبح ساجد صاحب نے بد اخلاقی کی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے بزرگ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی غرور نہ کرے گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل حقیقت انسان کے اعمال اور ان کا کردار ہوتا ہے۔ بزرگ نے کمال شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس رکھی ہوئی کپڑے کی چھوٹی سی گٹھڑی ساجد کو دے دی۔
ساجد نے گٹری کھولی تو اس میں سوکھی روٹی اور اچار کا ٹکڑا تھا۔ اس کے ساتھ بزرگ نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور ان کے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج ان کو یہ کھانا گھر کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس نے انہیں سیدھی راہ دکھا دی اور آئندہ کبھی بھی غرور نہ کرنے کا عہد کیا۔